پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدہ بیان فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں۔ کیا اللہ تعالیٰ 6 دن کا محتاج تھا؟ نو، ارادہ ہی اللہ تعالیٰ کا 6 دن کا تھا کہ ان کو 6 دن میں کمپلیٹ کرنا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی، اس کا مطلب ہے اس وقت نیچے پانی ہی پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس پانی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بھی پیدا فرمائی، اور انہی میں سے وہ پہاڑیاں وغیرہ نکل کر ایک دنیا مارز وجود میں آ گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ چاہے تو لمحے بھر میں پیدا کر دیتا، ارادہ یہ تھا کہ 6 دن میں بنے۔ لیکن آپ غور کریں کہ 6 دن کی مدت بھی کتنی قلیل مدت ہے۔ اگر ہم دنیاوی دن لے لیں تو بہت ہی قلیل۔ اب معلوم نہیں کہ اس کا ایک دن کتنے دن کا تھا۔ جیسے میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وقت کو بڑھا دے۔ لیکن بہرحال اگر ہم اپنے دنوں پر قیاس کریں تو 6 دن بہت ہی کم ہیں اس عظیم الشان کائنات کو مارز وجود لانے میں۔ ہماری دنیا کا ہی نظام دیکھ لیں، صرف دنیا، اور یہاں تو ہے 7 آسمان اور جتنی زمینیں ہیں، کہتے ہیں کہ 7 زمینیں ہیں، تو یہ سب کے سب اللہ نے 6 دن میں پیدا فرمائیں۔ اور کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے کائنات کو بنایا، تمام چیزیں پیدا فرمائیں، ہمیں بھی پیدا کیا، اور ایک مقصود بیان فرمایا کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ میں جب کوئی بچہ، کوئی شخص امتحان دینے جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ پیپر کس نے بنایا ہے اور کیسا بنایا ہے، وہ آسان ہے یا مشکل، اسے تو کرنا ہے، اور اس طریقے سے حل کرنا ہے جیسے چاہتے ہیں اسکول والے، کالج والے، یونیورسٹی والے، یا آپ جیسے او لیول اے لیول کے ایگزام دے رہے ہیں، تو جیسا ان کی ریکوائرمنٹ ویسا پیپر حل، تب نمبر حاصل ہوتے ہیں، اور جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو انعام پاتا ہے، اور ناکام رہتا ہے تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے دنیا پیدا فرما دی اور ہمیں امتحان گاہ میں بھیج دیا۔ امتحان کس بات کا ہے؟ کچھ کاموں کے کرنے کا حکم ہے، کرو، جب کریں گے یہ نیک عمل ہے۔ کچھ کاموں سے رک جانے کا حکم دیا، جب ان سے رک جائیں گے تو رکنا بھی ایک نیک عمل ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں نیک عمل تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں، نیک عمل گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ہے نیک عمل۔ تو اللہ نے اس لیے ہمیں بھیجا دنیا میں کہ ہم عبادات کا ارتکاب کریں اور ممنوعات سے اجتناب کریں۔ یہ امتحان ہے، کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، لڑنا پڑے گا۔ اس جدید دور میں رزق حلال کمانا بہت مشکل ہے، نگاہوں کی حفاظت بہت مشکل ہے، باطن کی حفاظت بہت مشکل ہے، اچھی دوستیاں بہت مشکل ہے، گناہوں سے بچنا انتہائی دشوار ہے۔ لیکن جب ہم ہمت کر کے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی کے مقصد کو پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام پائیں گے۔ بس آخری ایک بات جو بہت ہی خوبصورت اللہ نے بیان فرمائی کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ وہی ہے رب ہے جس نے اے انسانوں تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ نائب کس اعتبار سے؟ کہ اللہ کے احکام ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس اعتبار سے۔ اور اس نے بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض سے کئی درجے، تاکہ تمہیں آزمائے ان چیزوں میں، ان امور میں جس کے باعث اللہ نے تمہیں دوسروں پر فوقیت دی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ آزمائش کے لیے۔ اچھا، جو دیا ہے کبھی تو وہ کمی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی برتری کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک شخص کو شکل صورت دی، ایک عورت کو شکل صورت دی عام سی، ایک کو بہت ہی خوبصورت اور حسین بنایا، ایک کو چھوٹا قد دیا، ایک کو نارمل اور اچھا قد دے دیا، ایک کو بیمار رکھا، ایک کو صحت عطا فرمائی، ایک کو پیسہ دیا، دوسرے کو غریب رکھا۔ یہ جو اللہ نے درجات رکھے نا، یہ کس لیے ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری آزمائش کے لیے۔ تو پس جس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے اس کے لیے کیا آزمائش ہے؟ کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ اور اس کے لیے اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرما دیا، بہت پیارا اصول جو ہمارے ذہن کو منتشر ہونے سے روکتا ہے، کہ جب بھی تم دین کے معاملے میں دیکھو
تو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور جب دنیاوی معاملے میں دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی ناشکری میں مبتلا نہیں ہوگے۔ تو جو میری بچیاں، میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، خاص طور پر عورتیں، کہ اگر گھر میں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، بولتے اللہ تو نے ہمیں یہ ایسا کر دی، فلاں کو دیکھو کتنی خوش، چچی خوش، پھپھی خوش، تائی خوش، خالہ خوش، بھائی خوش، ایک ہم پہ ہی مصیبت۔ جب میدان محشر میں آپ کو اس صبر پر، اگر آپ صبر کر رہی ہیں، انعام مل رہا ہوگا نا، پھر آپ دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبت پر صبر کرنے والوں کو بروز قیامت انعام دے رہا ہوگا تو جو دنیا میں عافیت سے رہے تھے وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور ہم اس پر صبر کریں اور یہی انعام پالیں۔ اتنا بڑا انعام۔ تو یہ آزمائش یہ ہے کہ پھر صبر کریں۔ اللہ یوں نہیں کہ آپ آئینہ دیکھیں پہ یار میری آنکھ یوں ہوتی نا پھر تھی بات، ناک تھوڑی یوں ہوتی نا یوں پھر کتنا اچھا ہوتا، یوں کر کے دیکھتے ہیں، یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، پھر کہیں گے ہاں اب میں اچھا خوبصورت سا لگ رہا ہوں، پھر چھوڑیں گے یار اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا۔ ارے بھائی جیسا بنایا اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ان کے پاس جوتے نہیں تھے، جا رہے تھے، لوگوں کو جوتے پہنے دیکھا تو دل بھر آیا، ایسی آنسو سے نکل آئے۔ تو اچانک ایک آدمی پہ نگاہ پڑی جس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی اور وہ زمین پہ گھسٹ کے چل رہا تھا اور زمین کی رگڑ کی وجہ سے اس کے پیٹھ چھل چکی تھی جس سے خون رس رہا تھا۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، عرض کی یا رب کریم جوتے نہیں ہیں تو کیا ہوا، پاؤں تو دیے، تیرا بڑا شکر۔ اس لیے ہمیشہ اپنے نیچے والے کو دیکھیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ آزمائش۔ اور جو جس کو دیا ہے اس کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نعمت کو صرف فرما برداری میں خرچ کرے۔ نمبر 2 تکبر غرور میں مبتلا نہ ہو۔ نمبر 3 اس طرح کے انعامات کو کبھی بھی اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیں۔ نعمت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جو بغیر ہمارے کسب اور کوشش کے مل گئی، اور ایک وہ جس میں ہم نے محنت کی۔ مثال کے طور پہ آپ خوبصورت ہیں، آپ کا قد کاٹ، آپ کا جسم، آپ کی طاقت، آپ کا اسٹیمنا، آپ ایک اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو گئے، اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے نا بھائی جان، بغیر مانگے بغیر طلب کیے اللہ نے دے دیا، یہ بھی کمال ہے، کمال تو ہے، نعمت۔ اور ایک ہوتا ہے آپ نے محنت کی، امتحان میں ٹاپ کر لیا، آپ نے محنت کی مسلسل کاروبار میں، کاروبار کو عروج پر لے گئے، آپ نے محنت کی ایک دکان سے 4 دکانیں بنا لی، یہ آپ کی کسب اور کوشش کا نتیجہ ہے۔ اب جس میں محنت کر رہے ہیں اس میں تو پھر بھی چلے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دیکھا نا میں نے محنت کی تو ایسا ہوا، لیکن اس میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ دوسروں پہ کہیں دیکھو تمہارا رنگ کالا، میرا دیکھو کیسا گورا ہے۔ ارے بھائی تو آپ کا کیا کمال ہے؟ اگر گورا ہے تو آپ نے کون سا فیئر اینڈ لولی صبح اور شام مل مل کے اپنا چہرہ سفید کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اس میں کیا کمال آپ؟ تم دوسرے خاندان کے، ہم اس خاندان کے ہیں، اس میں کوئی آپ کا کمال تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں بھی نہیں اور اس میں بھی نہیں جس میں کوشش کا دخل ہے۔ بس میں آخری یہ بات عرض کرتا ہوں، جب بھی آپ گھر پہنچ جایا کریں، جیسے آج گھر پہنچے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کسی حادثے سے محفوظ رہتے ہوئے یہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خدا کی قسم ہم پہنچ بھی نہیں سکتے گھر پہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو، ہمارا کیا کمال۔ ابھی آتے آتے ایک عورت بچ گئی میری گاڑی سے، اب میں بالکل روڈ خالی ہے دور تک، میں صحیح گاڑی سپیڈ میں لے کر آ رہا ہوں، سائیڈ میں رکشہ ہے، پتہ چلا رکشے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اماں، وہ رکشہ نے بریک لگائی، وہ ایک دم آگے آ گئی، اب مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ وہ تو خاتون ایک چیخ مار کے داری فانے سے کوچ کر جاتی، مفتی صاحب ہوتے اندر اور ہم بھگتتے رہتے۔ اور جو گاڑی والا ہوتا ہے وہی ظالم ہوتا ہے، یاد رکھیں، گاڑی اور اسکوٹر اور پیدل والے میں تصادم ہوگا، اصول یاد رکھیے گا، ہمیشہ گاڑی والا ظالم ہے، اسکوٹر والا پیدل والے کو مارے گا، ہمیشہ اسکوٹر والا ظالم ہوگا، رکشہ والا مارے گا، ہمیشہ رکشہ والا ظالم ہوگا۔ یہ لوگوں کی عام تھنکنگ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ نہیں دیکھیں گے کہ دوسرے کے کیا قصور ہے، گاڑی والا قصوروار ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میری تو یہ عادت ہے کہ میں جب بھی گھر پہنچتا ہوں، یہ یہاں پہنچتا ہے، پہنچا نا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پہنچا دیا خیریت سے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ میری جو بہن یہاں بیٹھی اور اچھا کھانا بناتی اور کہتی میرا کھانا کھا کر دیکھو انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے، آپ کا چلے میں مان لیتا ہوں تھوڑا سا کمال ہے، تعریف کرنی چاہیے بہنوں کی بھی،
لیکن حقیقتاً آپ کا کوئی کمال نہیں. آپ دیکھیں 4 عورتوں کو لیں, چاروں کو ایک جیسا گوشت اور مسالہ دیں, چاروں یہ پکائیں گی, چاروں کا ذائقہ مختلف ہوگا. ذائقہ اللہ پیدا کرتا ہے, کھانے میں تاثیر اللہ پیدا کرتا ہے, یہ آپ کا کمال نہیں ہے. حقیقتاً اگر دیکھا جائے میرے رب کا کمال ہے. ہاں آپ چونکہ وسیلہ بنتی ہیں ہم تعریف کرتے ہیں, میں اپنے گھر کے کھانے کی تعریف کرتا ہوں, کرنی چاہیے, چلو عورتیں خوش ہو جاتی ہیں, لیکن میں بہنوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کوئی بھی آپ بڑا کام کر لیں, یہ نہیں میں نہیں, رب, ہمارے رب نے کیا. یہ سب سے اچھی چیز ہے, جو کچھ کرتا ہے میرا رب. اور کبھی بھی کوئی اس کو ذاتی کمال سمجھ کر کسی کو حقیر نہ سمجھیں, یہی ہمارے لیے کمال کی بات ہے.